صحابہ کا ذکر نہیں کرتے. علی صحابی نہیں؟ بولو نا. امام حسن صحابی نہیں؟ امام حسین صحابی نہیں؟ سیدہ زہرا پاک صحابیہ نہیں؟ میرا خیال ہے صحابہ دا ذکر کرو تے انہاں دا ہو جاندہ ہے، انہاں دا ذکر کرو تے صحابہ دا ہو جاندہ ہے. یہ دیوار بنانے والا پتہ نہیں کون بات. کہ آپ صحابہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب کیا دے رہے ہیں کہ حضرت علی صحابی نہیں، کہ فاطمہ الزہرا صحابی نہیں، کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما صحابی نہیں. تو کس نے انکار کیا ہے مولا علی کی صحابیت کا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو ہے وہ صحابیہ ہونے کا کس نے انکار کیا ہے؟ کوئی مومن انکار ہی نہیں کر سکتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل بیت اطہار بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور صحابیہ بھی ہیں. بے شک واللہ باللہ، خدا کی قسم اس بات کا ہم علی الاعلان اللہ کی قسم کھا کر اقرار کرتے ہیں. لیکن آپ سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ جب اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں اور ہر محفل میں اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں آپ کو ہر محفل میں اہل بیت کا ذکر لازمی ہے، میرے لیے بھی لازمی ہے، ہر مومن کے لیے لازمی ہے کہ وہ اہل بیت کا ذکر ہر محفل میں کرے. لیکن سوال صرف اتنا ہے کہ آپ صرف اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور صحابہ کا ذکر نہیں کرتے. تو موصوف آپ سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ آپ صحابہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اس سے مراد حضرت عمر فاروق ہیں، اس سے مراد حضرت عثمان غنی ہیں، اس سے مراد حضرت ابو ہریرہ ہیں، اس سے مراد حضرت بلال حبشی ہیں، اس سے مراد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. یہ وہ صحابہ جو کم و بیش 1 لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے. ان صحابہ کے متعلق آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ اہل بیت کے ذکر کے ساتھ ان صحابہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اور آپ بیتو کا جواب دے رہے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر، صحابہ کا ذکر، صحابہ کا ذکر، اہل بیت کا ذکر. اس طرح کے جوابات دینے سے آپ بچ نہیں سکتے، نہ ہی اہل سنت و جماعت کا جو اصل نظریہ ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. بلکہ اہل سنت و جماعت کا اصل نظریہ یہی ہے کہ اہل بیت کا ذکر بھی ہو اور صدیق و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی ذکر ہو، انس بن مالک کا بھی ذکر ہو، ابو ہریرہ کا بھی ذکر ہو، اور نام لے کر ذکر ہو. نہیں تو آپ نے جو غیر لوگ ہیں جو صراحتاً صحابہ پر تبرہ کر رہے، گستاخیاں کرتے ہیں اور صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جب ان سے بھی اگر یہی سوال کیا جائے تو آپ نے ان کے لیے ایک جواب تیار کر دیا موصوف حضور والا، کہ اگر ان سے پوچھا جائے ذرا بیان کیجئے کہ آپ صحابہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے، تو وہ بھی آپ والا جواب دیں گے، کیا مولا علی صحابی نہیں، کیا فاطمہ الزہرا صحابی نہیں. تو اس طرح سے تو آپ کبھی بھی پھر زندگی میں ان سے صدیق و عمر کا ذکر نہیں کروا سکتے، کیونکہ آپ نے ایسا جواب پیش کر دیا ہے کہ جو عقل تسلیم نہیں کرتی. تو عقل والی بات کیجئے. صحابہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ وہ صحابہ جو شیخین کا مرتبہ رکھتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب و جوار میں آج بھی موجود ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے ہی مصلی پر کھڑے ہونے کی اجازت عطا فرمائی، ان صحابہ کا ذکر آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ سے سوال ہو رہا ہے. جو سوال ہے اس کا جواب وہی دیں جو جواب بنتا ہے. اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں، باتوں کو گول مول کر کے، باتوں کو گھما کر جو عوام بھولی بھالی ہے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں. جو حقیقتاً سوال کا جواب ہے وہ جواب دیجیے، اور وہ جواب یہی ہے کہ جہاں جس محفل میں اہل بیت کا ذکر ہو، اور بے شک ہر محفل میں اہل بیت کا ذکر ہو، یہ ذکر لازمی ہے، یہ ہماری روح کی غذا ہے، یہ ہماری زندگی کی ترقی کا سبب ہے، آخرت کی ترقی کا سبب ہے، پل صراط سے گزرنے کا سبب ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر محفل میں اہل بیت کا ذکر ہو. لیکن آپ کہیں کہ صرف اہل بیت کا ذکر ہو اور صحابہ کا ذکر ختم ہو جائے، تو اب ہم نہ آپ کی بات تسلیم کرتے، نہ اس نظریے کو تسلیم کرتے، نہ آپ کے اس عقیدے کو تسلیم کرتے. بلکہ ہمارا نظریہ وہی نظریہ جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، جہاں اہل بیت اطہار کا ذکر زور و شور سے ہوتا ہے، برسر منبر ہوتا ہے، وہاں صدیق و عمر کا بھی ذکر ہوگا، وہاں انس بن مالک کا بھی ذکر ہوگا، وہاں بلال حبشی کا بھی ذکر ہوگا، وہاں امیر معاویہ کا بھی ذکر ہوگا، وہاں ابو سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی ذکر ہوگا. یہی عقیدہ اہل سنت ہے، کیونکہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نہ ہوئے عطرت رسول اللہ کی. ہم اہل بیت کے دامن سے بھی وابستہ ہیں، ہم کل صحابہ کے دامن سے بھی وابستہ ہیں. اور جو اس طرح کا نظریہ رکھ کر عوام اہل سنت کو گمراہ کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ توبہ کریں اور لوٹ آئیں اپنے انہی نظریات اور انہی عقائد کی طرف جو صدیوں سے اہل سنت و جماعت کے اندر رائج ہیں، چلے آ رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رہنے